بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بیروت لبنان کے دارالحکومت میں اسرائیلی حملے میں دوستو حماس کے نائب سربراہ صالح العروری کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے بیروت کے جنوبی مضافات میں واقع حماس کے دفتر کو نشانہ بنایا، جس میں حماس کے سیاسی بیورو کے نائب سربراہ 57 سالہ صالح العروری سمیت 6 افراد شہید ہو گئے۔ صالح العروری حماس کے دوستوں مسلح ونگ القسام بریگیڈز کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ وہ 1966 میں مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ 15 سال اسرائیلی جیل میں بھی گزارنے کے بعد طویل عرصے سے لبنان میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ امریکی حکومت نے 2015 میں ان کو عالمی تخریب کار قرار دیا تھا اور ان کے بارے میں معلومات دینے والے کو $50 لاکھ کا انعام دینے کا وعدہ کیا تھا۔ غزہ جنگ سے دوستو اسرائیل میں نیتن یاہو کی مقبولیت کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ 85% اسرائیلی نیتن یاہو کو وزیر اعظم دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور یہ بالکل تازہ سروے ہے۔ امریکہ کا ایک نیا بیان سامنے آیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ غزہ فلسطینیوں کا تھا اور ہمیشہ انہی کا رہے گا۔ اسرائیلی وزراء کی فلسطینیوں کو غزہ سے چلے جانے کی دھمکی آمیز بیانات کی مذمت کرتے ہوئے یہ بیان دیا گیا ہے۔ حماس کے رہنما العروری کی شہادت کے بعد دوستو حزب اللہ کی کارروائی میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا حملہ لبنان اور اس کی خود مختاری پر حملہ تھا، ایسا حزب اللہ کا کہنا ہے۔ پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ ہمارا لاہے عمل روزانہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ مختلف کیسز میں ہمیں سزائیں دلوائی گئیں۔ جو کیس اٹھا لیں وہ تحریک انصاف کے ہی خلاف جاتا ہے۔ بغیر سوئے کتنی دیر تک رہا جا سکتا ہے؟ معروف برطانوی یوٹیوبر کی کوشش جو فیزر پہلے 18 گھنٹے تک تو ٹھیک رہے، لیکن وہ 22ویں گھنٹے میں آ کر تھکنے لگے۔ بڑھاپے کی رفتار سست کرنے والا پروٹین دریافت ہوا ہے۔ یہ پروٹین جسم میں زومبی خلیوں کی تشکیل کو روکتے ہوئے دوستو بڑھاپے کی رفتار کو سست کر دیتا ہے۔ امریکہ میں دوستو ایک ارب پتی تاجر نے بیوی اور اپنی بیٹی کو جان سے مار کر خود اپنی جان لے لی۔ بھارتی خاندان بوٹس کی $5 ملین کی 19,000 مربع فٹ پر محیط حویلی میں رہتا تھا۔ پی ٹی آئی بلے کے نشان سے پھر محروم ہو گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناع ختم کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا۔ کرن جوہر کا کہنا ہے کہ سری دیوی کے عشق میں وہ جنون کی حد تک مبتلا تھا۔ میری سری دیوی سے پہلی ملاقات فوٹو شوٹ پر 1993 میں ہوئی تھی اور وہ میرا یادگار ترین دن تھا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں دوستو عمران خان اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی فرد جرم عائد نہ کرنے اور جیل ٹرائل کے خلاف درخواستیں مسترد کر دی۔ پہلے ہی ٹیسٹ سیریز میں عامر جمال نے ریکارڈ بک میں نام درج کروا لیا۔ عمران خان اور وسیم اکرم کے بعد دوستو اہم کارنامہ سر انجام دینے والے وہ تیسرے کرکٹر بن گئے۔ نوجوان آل راؤنڈر نے آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کی پہلی اننگز میں 82 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جس میں انہوں نے 4 چھکے اور 9 چوکے بھی لگائے۔ عامر جمال ایک ٹیسٹ سیریز میں 100 رنز بنانے اور 10 وکٹیں لینے والے محض تیسرے پاکستانی کرکٹر بن گئے۔ نوجوان کرکٹر اپنی پہلی ٹیسٹ سیریز میں 50 سکور اور 5 وکٹیں حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی پلیئر بھی ہیں۔ اس سے پہلے دوستو قومی ٹیم کے 2 سابق کپتان عمران خان اور وسیم اکرم یہ کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں۔
لطیف کھوسہ کے ساتھ سردار کا نام ہونے پر چیف جسٹس کے دلچسپ ریمارکس سامنے آئے ہیں۔ سرداری نظام ختم ہو چکا ہے، یہ سردار نواب عدالت میں نہیں چلے گا۔ ایسے چیف جسٹس کے ریمارکس لطیف کھوسہ کے متعلق سامنے آئے ہیں۔ ناسا پارکر سولر پروب ایک بار پھر دوستو سورج کو چھونے کے لیے تیار ہے۔ اسپیس کرافٹ 2024 میں سورج کے گرد انتہائی سخت ایٹماسفیئر سے 195 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گزرے گا۔ ایران جنرل قاسم سلیمانی کے مقبرے کے قریب دوستو دھماکہ ہوا ہے، جس میں 20 افراد مارے گئے ہیں۔ مقبرے کی جانب جانے والی سڑک پر رکھے گئے گیس سلنڈر میں دھماکے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا تیر سے مشابہت رکھنے والے انتخابی نشانات پر اعتراض کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے درخواست کی کہ الیکشن کمیشن تیر سے مشابہت رکھنے والے نشانات کو واپس لے۔ سیاسی تقریر نہ کریں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس غصے میں آ گئے۔ سیاسی اکھاڑا نہ بنائیں، ذاتی مسئلے نہیں سنیں گے، ایسا ان کو دوستو لطیف کھوسہ کو کہنا تھا۔ سابق وفاقی وزیر سرتاج عزیز اسلام آباد کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں سرتاج عزیز کے اہل خانہ، عزیز و اقارب اور دوستو لیگی رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ متحدہ عرب امارات کے پاسپورٹ نے دوستو مغربی ممالک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ پاکستان کے پاسپورٹ پر 11 ممالک میں ویزا فری انٹری ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات کے پاسپورٹ پر 130 ممالک کا بغیر پیشگی ویزے کے سفر کیا جا سکتا ہے۔ 2024 کے پہلے سماہی کے لیے جاری پاسپورٹ انڈیکس میں متحدہ عرب امارات 180 سکور کے ساتھ پہلے نمبر پر دوستو آ گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر اسپین، جرمنی، فرانس، اٹلی اور ہالینڈ ہے، جس کے پاسپورٹس پر 178 ممالک میں داخل ہوا جا سکتا ہے، جبکہ پاکستانی پاسپورٹ کمزور ترین پاسپورٹ میں 5ویں نمبر پر کھڑا ہے۔ سڈنی ٹیسٹ میں شاہین کے نہ کھیلنے کے فیصلے کو وقار یونس اور وسیم اکرم نے مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ فاسٹ بولر کے ٹیسٹ کرکٹ نہ کھیلنے سے مجھے بہت صدمہ ہوا ہے، ایسا دوستو وقار یونس کا کہنا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔